آئے خداوند، میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے۔ آئے خداوند، میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہے۔ آئے خداوند، اگر تو بدی کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے، معافی تیرے ہاتھ میں ہے، تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے، اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ، ہاں، صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہو آپ کے لیے، خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو معلوم ہے کون ہے جس کا دل پیاسا ہے، مشتاق ہے، منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے۔ کون سا دل ہے؟ کئی وجوہات ہوتی ہیں، کیسے سبب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان خدا کی طرف دیکھتا ہے، انتظار کرتا ہے، دعا کرتا اور دعا کے جواب کا انتظار کرتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کیا دعا کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، اس سے کس بات کی انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کرے آج آپ کو آپ کے دل میں خدا کی طرف سے ایک خوشی آئے اور آپ کہہ سکیں اس نے میری دعا سن لی۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ۔ خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ دل میں پیاس ہے، بھوک ہے اچھی بات کے لیے۔ اور میری دعا یہ ہے کہ خدا مجھ پر ایسا رحم کرے کہ میری زبان سے جو بات نکلے اسے اچھی لگے، کیونکہ اس کی بات ہوگی تو اسے اچھی لگے گی، اور پھر سننے والوں کو اچھی لگے، اچھی اس طرح کہ وہ پہچان لیں کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے اگر میں نے مان لی تو اس میں میری بھلائی ہوگی۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ بات اچھی ہے۔ اور یہی میری دعا ہے کہ خدا کے کلام میں خدا کی محبت ظاہر ہوئی ہے۔ ہم نے جب اس پروگرام کو ابھی شروع کیا تھا تو اس میں پڑھا تھا کہ خدا کا بندہ کہہ رہا میری جان منتظر ہے، انتظار کر رہی ہے، میں تیری انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو منتظر ہیں، کچھ ہیں جو مشتاق ہیں۔ مشتاق کہتے ہیں ان کا شوق یہی ہے، جی چاہتا ہے ان کا کہ خدا کو جانے، خدا کا تجربہ ان کو حاصل ہو جائے۔ کچھ تو اس لیے ہیں منتظر کیونکہ ان کی مصیبت نے ان کو تنگ کر رکھا ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں میری دعا کا جواب دے، میں انتظار میں ہوں، اب تھک گئی میں منتظر ہوں۔ اور کچھ ایسے جو مشتاق ہیں،
ان کے دل میں یہ اشتیاق ہے، یہ بھوک اور پیاس ہے کہ ہم اسے جانیں وہ ہے کون، کیسا ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ ہے، جی چاہتا کہ میں اسے جانوں۔ بہت لوگ ہیں، خاص طور پر اس وقت کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے لوگ دو نتیجے نکال رہے ہیں، یا تو یہ کہ کوئی خدا نہیں ہے، ہوگا اگر ہے تو وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ دیکھو دنیا کے حالات کیسے ہو رہے ہیں، ہر قسم کی برائی کی جیت ہے، ہر قسم کی بھلائی غائب ہوتی جا رہی، ایسے کہہ رہے ہیں لوگ۔ تو ایسے میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بھوک بڑھ رہی ہے، وہ جانتے ہیں خدا، مانتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن کیا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ میں اسے جان سکتی ہوں؟ بہت پیارے پیارے بھائی بہن ہیں جن کا دل مشتاق ہے، منتظر ہے۔ جیسے خدا کے بندے داؤد نے کہا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے، ویسے ہی آپ خداوند میری روح تیرے لیے زندہ خدا کے لیے پیاسی ہے۔ ایک پیاس بھڑک رہی لوگوں کے دلوں میں، بڑی مبارک پیاس ہے۔ آپ ہیں وہ بھائی، پیاری بہن آپ ہیں جن کے دل میں یہ پیاس ہے کہ میں اسے جانوں۔ اس سے زیادہ خدا چاہتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو جانتا ہے، اس کو آپ کے دل کا حال معلوم ہے، آپ کے دل کا خیال معلوم ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر آج آپ نے اس کی بات مان لی اور سن لی، اس کو معلوم ہے وہ آپ کی زندگی میں کتنا خوبصورت کام کر دے گا۔ خدا کا کلام پڑھنے سے ہم جگہ جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے لیے خدا کے کلام میں منع کیا گیا ہے کہ تم جلدی مت کرو، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک جگہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی زندگی کی مصیبتوں کو دیکھ کر، اپنے حالات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کاٹ ڈالا گیا ہوں، خدا نے مجھے کاٹ دیا، الگ کر دیا۔ میں آپ کو دکھاؤں گی، پڑھ کے سناتا ہوں۔ زبور کی کتاب ہے، 31واں زبور ہے۔ آپ کے پاس اگر زبور کی کتاب ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زبور 31 میں گھبرا کے انسان جلدی سے فیصلہ کرے وہ اچھا نہیں ہے، گھبرا کے، ڈر کے مارے۔ لکھا ہے کہ خداوند مبارک کو، اس کے لیے لکھا کہ انسان کی جو بندشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان میں انسان گھبرا کے کہتا میں نے جلد بازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا، تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا۔ بڑی جلدی سے یہ فیصلہ کر لیا کہ خدا نے مجھے پھینک دیا، کاٹ کے پھینک دیا۔ میرا خدا کے ساتھ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ خدا بھی مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے سے نیکی ہوگی نہیں، اب تک تو ہوئی نہیں ہے۔ خدا نیکی کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، میرے لیے کوئی امید نہیں، میں تو کاٹ ڈالی گئی، مجھے تو خدا نے بھی چھوڑ دیا۔ جلدی سے ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور زبور 116 اس میں لکھا ہوا ہے، میں نے جلد بازی سے کہہ دیا سب آدمی جھوٹے۔ مطلب مجھے کس نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ میں لوگوں کو، کسی کو سچا یا جھوٹا ٹھہراؤں؟ جلد بازی سے کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی کہ ایسے اپنے لیے جلد بازی نہ کرو، کسی دوسرے کے لیے جلد فیصلہ نہ کرو۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ دولت مند ہونے کے لیے جلدی نہ کر، خدا دے گا، اپنے بندوں کو دیتا، امثال کی کتاب میں لکھا ہوا۔ جس شخص نے یہ بات لکھی ہے وہ تو بہت دولت مند تھا، سلیمان بادشاہ، وہ کہہ رہا ہے جلدی مت کر، پریشان ہو جائے گا۔ میں یہ بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھو کیسی بات لکھی ہے۔ یہ لکھا ہے کہ مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، اپنی اس دانش مندی سے باز آ، چھوڑ دے یہ بات، پریشان نہ ہو اس بات کے لیے کہ میں جلدی سے، دوسرے لوگوں کو دیکھو ان کے پاس بڑی دولت ہے، ابھی دوسرے لوگوں کی طرف مت دیکھ، داتا کی طرف دیکھ، وہ دے گا تجھے، لیکن جلدی مت کر۔ اسی کے لیے آگے چل کے لکھا ہوا ہے، دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے جو، وہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ خدا کی مرضی کے خلاف ہے یہ۔ تو کچھ باتیں ایسی، جن اور بہت ساری ایسی باتیں جن کے لیے خدا کے کلام میں ہم کو تاکید کی گئی ہے، آگاہ کیا گیا، چیتاونی دی گئی ہے کہ ایسا مت کرو، جلدی مت کرو۔
خدا کے بارے میں فیصلہ کر لینا کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا، دوسروں کے لیے یہ فیصلہ کر دینا سب جھوٹے ہیں۔ آپ کو کیسے معلوم ہے سب جھوٹے ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کسی دوسرے کے لیے؟ کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور پھر اس دنیا میں بڑا ہونے کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دولت مند لوگ سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا آدمی ہے، لوگ کہتے ہیں ان کو جی بہت بڑا آدمی ہے صاحب، ان کا گھر دیکھو، ان کا کپڑے دیکھو، ان کی کار دیکھو۔ وہ آدمی اپنے گھر جا کے اپنے دل میں کہتا ہے میں کار تو ہے میرے پاس لیکن میں بیکار ہوں، کسی کام کا آدمی نہیں ہوں میں۔ تو اس کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن خدا کے کلام میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسے موقع خدا کی طرف سے بخشے جاتے ہیں کہ اسی وقت اس کا فائدہ اٹھا لو، دیر نہیں کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے لیے دیر اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ خدا موقع پر موقع دیتا رہتا ہے، لیکن زندگی کے دن گنے ہوئے، موقع خدا دے رہا لیکن یہ نہیں ہم کو معلوم کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اگر اس کا فائدہ نہیں اٹھایا تو سوچئے تو کتنی بڑی نقصان کی بات ہے کہ خدا ہم کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو دنیا میں خریدی نہیں جا سکتی، کمائی نہیں جا سکتی، مفت ہیں، پیار ہے اس کا، وہ دے رہا اور ہم کہ اچھا کل دیکھی جائے گی جی، کوئی بات نہیں جی اس پہ سوچیں گے، ایسا نہیں۔ خدا کے کلام میں بتایا اگر آج اس کی آواز سنو تو دیر نہ کرو، اپنے دل سخت نہ کرو کہ جی دیکھی جائے گی، اب تو ایسے گزرتی عاقبت کی خدا جانے۔ خدا کو معلوم ہے عاقبت کتنی بری ہوگی، خدا کو معلوم ہے کہ گناہ کا نتیجہ کیا ہوگا، خدا کو معلوم ہے کہ یہ بدی پکڑتی ہے اور جکڑ لیتی ہے، خدا کو معلوم ہے کہ گناہ چھپایا نہیں جا سکتا، اور خدا کو معلوم ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ مگر خدا ایسا نہیں چاہتا، اس نے قسم کھا کے کہا، بائبل پڑھو، انجیل پڑھو، اس میں خدا یسوع مسیح کو دیکھ کے پتہ لگے گا کہ گناہ گار کے لیے خدا کا دل کتنا ترستا، تڑپتا ہے، انتظار کرتا ہے، دیکھتا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے کہ دیکھ تو میری طرف، تو ساری دنیا کو دیکھ رہی ہے، میری طرف دیکھ، دیکھ میرے دل میں تیرے لیے کتنی عزت اور پیار ہے، دیکھ میرے ہاتھ میں تیرے لیے کیا کچھ ہے۔ داؤد کہہ رہا ہے کہ اگر تو گناہ کا حساب ملائے تو کون قائم رہ سکے گا، لیکن شفقت تیرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں محبت ہے، تو وہ محبت کا ہاتھ پھیلاتا ہے، بچانے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، دعا کا جواب لیے کھڑا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ تو ایسے موقع پر اگر آپ کو آواز سنائی دیتی ہے اور آپ سن رہے کہ یہ بات سچ ہے، میں ہوں گناہ گار، میرا گناہ مجھے پکڑ لے گا اور جکڑ لے گا، میں چھپ نہیں سکوں گا، میں کہاں جاؤں گی؟ ایسے میں اگر خدا کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے تو کہا جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، سخت نہیں کرنا چاہیے دل کو، کیونکہ بار بار موقع نہیں آتا۔ آج خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں لگانی چاہیے۔ ایک اس کی بڑی اچھی مثال ہے، بہت مثالیں ایسی جہاں خدا کے کلام میں یہ بتایا گیا ہے، دو باتیں بتائی گئی کہ کسی کو موقع ملا اور وہ ہٹے ہی نہیں، رکے ہی نہیں، باز نہیں آئے، اور جب دھس گئے تو وہاں سے چلا رہے ہیں اب کیا کروں، اور دنیا سے جانے کے بعد جب ان کو پتہ لگے گا کہ کہاں پہنچ گئے، یہ کیا ہو گیا، تب پھر ان کو یاد آتا ہے کہ کتنی دفعہ خدا نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، کتنی دفعہ ہم سے کہا گیا تھا کہ یہ نجات مفت ہے، لے لو، خدا معاف کرنے کو تیار ہے، لے لو معافی، خدا زندگی میں خوشی اور برکت دینے کے لیے تیار ہے، لے لو۔ اس وقت دل سخت کر لیا، سوچا ہی نہیں۔ خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا ہو سننے والا آج جو اس بات کو ٹال دے، جلدی کرنی چاہیے۔ خداوند کو معلوم ہے کہ آپ کا دل پیاسا ہے اس کے لیے، خدا جانتا ہے کہ آپ سے جاننا مانگتی ہیں، دل چاہتا ہے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کے ساتھ قربت بھی حاصل ہو، اس کے ساتھ تعلق بھی پیدا ہو جائے، میں کہہ سکوں جس کا میں نے یقین کیا اسے میں جانتا ہوں۔
ارے جس پر بھروسہ میں کر چکی ہوں، میں اس کو جانتی ہوں، اور ہر روز وہ اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کر رہا ہے، ایک نیا تعلق پیدا ہو گیا۔ خدا ان کو معلوم ہے آپ کے دل میں یہ بھوک ہے، پیاس ہے، آپ مشتاق ہیں، منتظر ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو یہاں ایک مثال میں آپ کو ایک ہے سناتا ہوں۔ بہت جگہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ خدا نے موقع دیا ہے، لیکن ایک شخص کا میں آپ کو ذکر سناتا ہوں جو مشتاق تھا، چاہتا تھا، جاننا مانگتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا، اسے سنا تھا اس کے بارے میں۔ ان دنوں میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہ ترس کھاتا ہے وہ ان پر جو تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، گلے سے انہیں لگا لیتا ہے جنہیں سب نے ترک کر دیا ہے۔ گناہگار اس کے پاس آتے ہیں اور پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں خدا کا ایک نیا کام ہو جاتا ہے، شروع بدل جاتے ہیں۔ یہ سب سنا تھا اس آدمی نے، تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، کیونکہ وہ دل میں جانتا تھا کہ میں بھی، میں نے دیکھو کتنی جلدی کری ہے، دولت مند بھی ہو گیا ہوں، لیکن میرے تو گھر آنا چھوڑ دیا لوگوں نے، مجھے ترک کر دیا سب نے، میں تو سب کی نظر میں گناہ گار ہوں، اور میرا دل بھی جانتا ہے۔ تو جب اس نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں سنا تھا تو اس کا دل مشتاق تھا، اس کے اندر یہ اشتیاق، یہ شوق، یہ خواہش، یہ ارمان پیدا ہو گیا، یہ تمنا اس کے اندر تھی، میں بھی تو دیکھوں اسے، وہ کون ہے، کاش کہ میں بھی اسے دیکھ سکتا۔ تو سنا کہ وہ آ رہا ہے، وہیں سے آ رہا ہے، اسی کے گاؤں میں سے ہو کے گزرے گا، تو اس کا ذکر ہے یہ۔ آپ کے پاس اگر انجیل ہے تو آپ دیکھ لو میرے ساتھ، لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب ہے، اور یہ بعد میں آ بھی جاتے ہیں یہ حوالے، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ پڑھ لینا۔ لیکن ایسے لکھا ہوا ہے خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، گاؤں میں، یریحو نام کا گاؤں، اور دیکھو زکائی نام کا ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا، وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہی نہیں کہ مشتاق تھا، کوشش کر رہا تھا۔ بہت ایسے لوگ ہیں جو چاہتے تو ہیں لیکن کوشش کچھ نہیں کرتے، ہے تو بڑی خواہش لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں۔ لیکن وہ کیسے لوگ ہیں جو بیچارے کوشش کرتے رہتے، کچھ نہ کچھ کریں گے، مخالفتوں کا مقابلہ کریں گے، لیکن کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، کسی طریقے سے پتہ لگ جائے کہ وہ کون ہے، خدا کے بارے میں کوشش کرتے رہتے ہیں، کچھ ہو جائے میری زندگی میں بھی۔ تو یہاں لکھا وہ کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا، ایک رکاوٹ تھی، اس لیے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ بھیڑ میں سب لمبے لمبے تھے، وہ بیچارہ چھوٹا سا، ادھر سے دیکھ ادھر سے دیکھ، کہیں سے دکھائی نہ دے۔ تو اس کے لیے لکھا ہے پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پہ چڑھ گیا، کیونکہ یسوع اسی راستے سے جانے کو تھا۔ جب اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے، یسوع نے اوپر نگاہ کر کے، وہ دیکھنا مانگ رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ دیکھتا خدا یسوع مسیح نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا زکائی جلد اترا، جلد، دیر نہ کرنا، اب دیر نہ کرنا، جلد اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضروری، آج ہی ہے یہ موقع، کھو نہ دینا اسے، جلدی کر، جلد اتر کر آج اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور۔ اور یہ لکھا وہ جلد اتر کر، تو سوچنے سمجھنے کی بات نہیں ہے کہ جس دیکھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب خدا یسوع مسیح نے اس کو دیکھ کے کہا جلد اترا، مجھے معلوم ہے تیرا دل مشتاق ہے، مجھے معلوم ہے تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے۔ یہ سچ بات ہے کہ جو اسے دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان کو دیکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کون مجھے دیکھنا چاہتا، ان کے لیے موقع پیدا کر دیتا ہے۔ وہ زکائی کے لیے موقع پیدا کر دیا اور کہہ دیا جلد اتارا، آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ اور دیکھو وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب سب لوگوں نے دیکھا تو بڑبڑا کر کہنے لگے وہ تو ایک گناہ گار شخص کے یہاں جا اترا۔ زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، لوگوں سے کچھ نہیں کہا، خداوند سے کہا دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنادہ کرتا ہوں،
یسوع نے اسے کہا آج، پھر وہی بات، آج اس گھر میں نجات آئی، یہ نہیں کہ کل آئے گی، کسی نہ کسی وقت تو بچ جائے گا، تو کچھ نہ کچھ کر، کوئی محنت کر، کوئی روحانی طور پر محنت کر، یہ جو تو نے لوٹ کا مال رکھا ہوا ہے لوگوں کو دے دے، واپس کر، خیرات کر، عبادت کر، ایسا کچھ نہیں کہا۔ لیکن آج اس گھر میں نجات آ گئی، آج اس گھر میں نجات آئی، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے۔ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ کہاں کھو گیا تھا وہ؟ سبھی کچھ کھو گیا تھا اس کا، سارے کے سارے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ معلوم نہیں گھر کا کیا حال ہوگا۔ خدا کے کلام میں بتایا گیا ایسے آدمی کے گھر میں بھی چین نہیں ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں وہ اپنے باپ کو دور سے دیکھتے ہیں، کسی وقت آتے جاتے دیکھتے ہیں، تعلق کوئی نہیں باپ کے ساتھ، ہے وہ بہت دولت مند۔ گھر ذرا خدا نہ کرے یہ آپ کا حال ہو، لیکن ایسا حال ہے، اور اگر ہے ایسا حال تو آج کا دن ہے، یہ وقت ہے۔ اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ مجھے معلوم نہیں گھر کا کیا حال ہے آپ کے، میری تو دعا یہ ہے کہ ہر سننے والے پر خدا کا فضل ہو، ہر سننے والے کو سنائی دے، ایسا لگے کہ خداوند نے دیکھ لیا ہے مجھے، اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں خداوند کہتا ہے وہ تو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، کچھ بھی اس کی نظر سے دور نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے خدا سے۔ خدا جانتا ہے کہ آپ کے دل کا کیا حال ہے، خدا جانتا ہے کہ آپ کا دل کیسے اس کو پکار رہا ہے، کب سے پکار رہا ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ کہاں کہاں آپ دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، یہ بھی جانتا ہے کہ آپ نے کتنی قربانی کی ہے، کتنی عبادت کی ہے، کتنی خیرات کی، وہ سب جانتا ہے۔ اور یہ بھی جانتا ہے کہ آج تک آپ کے دل کو وہ تسکین، وہ چین حاصل نہیں ہوا ہے جس کی آپ کو تلاش ہے، اور جو اس کے پاس ہے اور وہ آپ کو دینا چاہتا۔ خدا کا علم جو ہے، اس کا گیان جو ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہ آپ کو جانتا ہے میرے پیارے بھائی، پیاری بہن۔ ہے آپ کے دل میں اس کو جاننے کے لیے بھوک؟ کوئی ایسی مصیبت ہے جس کی وجہ سے آپ گھبرا گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں خدا تو کہاں ہے؟ تو خداوند کہتا ہے میں یہاں ہوں، میں تو تیرے قریب ہوں، جس چیز کی وجہ سے تیری زندگی پریشان ہے لا وہ مجھے دے دے۔ جسم کی بیماری سے انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک بیماری روح کی ہے۔ جب انسان اندر سے جانتا ہے جسم کتنے دن تک تندرست رہے گا، پھر وقت آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی بیماری تو ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تو سبب تو ہوتا ہے یہاں سے جانے کا، لیکن سب سے بڑی بیماری انسان کے اندر اس کے گناہ کی ہے، جس کی وجہ سے یہی نہیں کہ جی بدن میں سے روح نکل جائے گی، روح جائے گی کہاں؟ خدا کے نزدیک جائے گی، خدا کے گھر جائے گا کوئی شخص تو کتنا وہ خوش قسمت ہے، یہاں سے زیادہ بہتر جگہ چلا جائے گا۔ لیکن اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ کہاں جائیں گے تو آج کا دن ہے، آج معلوم ہو جائے گا آپ کو، کیونکہ خدا نے یسوع مسیح کے بارے میں بتایا گیا، لکھا کیا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا ہے ان کا تجربہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ ان کا ایک نیا رشتہ ہو گیا ہے، ان کا تجربہ یہ ہے کہ زندگی کا راستہ بدل گیا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راز کی باتیں جو کلام کی ہم کو کبھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب ہم پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ تو میرا باپ مجھ سے کچھ کہہ رہا، اور وہ دیر نہیں لگاتے اس کا حکم ماننے میں۔ پیارے خداوند، میری فریاد یہ ہے کہ اگر کوئی سن رہا ہے تو یہ وقت جائے نہ۔ پیارے بھائی، چھوٹی سی دعا کر کے تو دیکھو، کہہ تو دو ایک دفعہ، اے خداوند یسوع، آج کا دن تو نے مجھے دیا، میں اپنی زندگی تیرے ہاتھ میں سونپ رہی ہوں۔ اے خداوند، میں اپنا سب کچھ تیرے ہاتھ میں سونپ رہا ہوں، آج کا دن میری زندگی میں میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے نجات کا دن بنا دے۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے، آپ مبارک ہے، بہت مبارک ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، میرے بھائی،
میری بہن، مجھے معلوم نہیں آج کا دن آپ کے لیے کیسا دن ہے. کچھ ایسے بھائی بہن ہیں جن کے گھر میں دکھ کی بات ہوئی ہے، بڑے افسوس میں ہیں. شاید گھر میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، خاموش بیٹھے ہیں. خداوند آپ کو وہ اطمینان دے دے جس کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کے ساتھ ہو. وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہے جن کے گھر میں کوئی شادمانی، بڑی خوشی ہے. ابھی کچھ ہی دن ہوئے کسی نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، بڑی خوشی کی بات ہے. ابھی پتہ لگا کہ کسی کی شادی کا 70واں سال 70 سال سے ایک دوسرے کے دوست ہیں، بڑے خوش ہیں. ساری باتوں کے لیے خدا کا شکر ہو، لیکن ایک ایسی بات ہے کہ جسے ہمیں ٹالنا نہیں چاہیے. کل دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے. وہ یہ کہ ایک تو زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور دوسری بات ہے موقع بار بار نہیں آتا ہے. دریا کے کنارے کھڑا ہو کے آدمی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ دریا ہے، وہی دریا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ جو پانی پہلے دیکھا تھا وہ اب ہے ہی نہیں ہے. وہ تو پانی کہاں جا چکا، پانی وہ نہیں ہے. اسی طریقے سے زندگی وہی ہے، حالات سب کچھ وہی ہے، وہ موقع نکل جائے گا. کیا موقع ہے آپ کے لیے؟ اتنا پیارا موقع ہے کہ خداوند یہ کہہ رہا کہ تیری زندگی کی مصیبتیں، مشکلیں، دکھ، پریشانی، گناہ، بدی اور اس کے نتیجے سب میں آج لینے کو تیار ہوں. مجھے دے دے. میں اسی لیے دنیا میں آیا ہوں، گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں. تو مجھے ڈھونڈ رہا ہے، تو مجھے ڈھونڈ رہی ہے، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں. دروازہ کھول، کہہ دے مجھے کہ مجھے تیری ضرورت ہے. اے خداوند یسوع، آج موقع ہے کہ آپ خدا کے اس پیار کو قبول کر لیں جو خداوند یسوع ہے. وہ خدا کا پیار ہے گناہ گاروں کے لیے. میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں. آج بڑا اچھا موقع ہے، اس کو چھوٹی سی دعا کر سکتے ہو آپ. اے خداوند یسوع، میں گناہ کی وجہ سے پریشان ہوں، میرا دل دکھی ہے، مجھے معلوم نہیں کیا کروں، میں نے سب کچھ بگاڑ لیا، برباد کر لیا ہے. آج میں نے تیرا کلام سنا، آج میں اپنی زندگی تیرے ہاتھ میں سپرد کر دیتا ہوں. آج سے میں تیری ہوں. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آپ کی زندگی کا ایک نیا دن شروع ہو گیا آج. اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو آپ مبارک ہیں.